عراق کی جدید تاریخ میں صدام حسین کا نام آمریت، جبر، جنگ اور خوف کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، مگر اس خوفناک حکمران کے پس پردہ ایک ایسی عورت بھی تھی جس کے بارے میں دنیا بہت کم جانتی ہے، ساجدہ خیر اللہ طلفہ، جو نہ صرف صدام حسین کی پہلی بیوی بلکہ فرسٹ کزن بھی تھیں۔ ساجدہ کی زندگی بظاہر شاہانہ آسائشوں، قیمتی زیورات، یورپی فیشن اور اقتدار کے جاہ و جلال سے بھری نظر آتی ہے، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے تنہائی، خوف، انتقام اور سیاسی سائے چھپے ہوئے تھے۔ ساجدہ طلفہ کا تعلق تکریت کے ایک ممتاز مگر متوسط خاندان سے تھا۔ ان کے والد خیر اللہ طلفہ صدام حسین کے چچا اور ابتدائی مربی تھے، جو خود ایک باسی نظریات کے حامل شخص اور صدام کی سیاسی تربیت کے اہم کرداروں میں سے ایک سمجھے جاتے تھے۔ یہی خاندانی قربت بعد میں ساجدہ اور صدام کے درمیان رشتہ ازدواج میں تبدیل ہوئی۔ روایت کے مطابق ان دونوں کی منگنی بچپن میں ہی طے کر دی گئی تھی، جو اس وقت مشرق وسطی میں ایک عام سماجی روایت تھی۔ ساجدہ کی شادی 1963 میں صدام حسین سے ہوئی۔ اس وقت صدام باس پارٹی کے ایک متوسط درجے کے کارکن تھے۔ شادی کے بعد صدام نے تیزی سے سیاسی میدان میں عروج حاصل کیا اور ساجدہ کا کردار خاتون اول کے طور پر ابھرنے لگا۔ دونوں کے ہاں 5 بچے پیدا ہوئے۔ عدی حسین بڑا بیٹا، جو اپنی بربریت اور سفاکی کے لیے مشہور تھا، کسی حسین دوسرا بیٹا جو صدام کے بعد جانشین سمجھا جاتا تھا، رغد، رنا اور حلا 3 بیٹیاں۔ ساجدہ اپنے شوہر کے اقتدار کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ عراقی سماج میں ایک طاقتور، شاہانہ اور خوفناک شخصیت کے طور پر ابھری۔ اقتدار کے عروج پر صدام حسین کی بیوی کے طور پر ساجدہ نے عیش و عشرت، دولت اور غرور کی زندگی اختیار کی۔ بغداد کے مشہور بازاروں میں ان کا گارڈز کے ساتھ آنا کسی شاہی پریڈ سے کم نہیں ہوتا تھا۔ دکاندار ان کے آنے سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اکثر چیزیں ادھوری قیمت پر یا مفت لے جاتی۔ ایک یورپی سفارتکار کی بیوی نے ان کے بارے میں لکھا کہ وہ اتنا سفید پاؤڈر لگاتی تھیں کہ لگتا تھا جیسے کسی نے آٹے کی بالٹی ان کے چہرے پر انڈیل دی ہو۔ ان کے یورپ سے خریدے گئے فرانسیسی فیشن برانڈز، سونے کے زیورات اور پیرس و جنیوا کے سفر عراق میں مشہور تھے، جبکہ عوام غربت اور قحط میں مبتلا تھے۔ چند سابق ملازمین کے بیانات کے مطابق ساجدہ طلفہ کی شخصیت سخت گیر اور بے رحم تھی۔ ایک گھریلو ملازمہ نے بتایا کہ ساجدہ نے ایک مرتبہ اپنے کتے کو دھوپ میں باندھ دیا تاکہ وہ پیاس سے مر جائے، کیونکہ اس نے انہیں کاٹ لیا تھا۔ ان کے گھر کے ملازمین کے لیے ان کا رویہ اکثر تذلیل آمیز اور ظالمانہ بتایا جاتا ہے۔ اگرچہ صدام حسین نے اپنی عوامی زندگی میں خود کو ایک محبت کرنے والے شوہر کے طور پر پیش کیا، مگر حقیقت میں وہ کئی عورتوں سے تعلقات رکھتے تھے۔ ان میں سب سے مشہور نام سمیرہ شاہ بندر کا تھا، جو پہلے سے شادی شدہ ایک خوبصورت عراقی خاتون تھیں۔ 1986 کے بعد سمیرہ اور صدام کو ساتھ عوامی تقریبات میں دیکھا جانے لگا، جس سے ساجدہ طلفہ کو شدید غصہ آیا۔ ساجدہ نے اپنے خاندان کو صدام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ ان کے بھائی عدنان خیر اللہ، جو صدام کے بہنوئی اور عراق کے وزیر دفاع بھی تھے، نے کھلے عام اس بے عزتی کی مذمت کی۔ کچھ عرصے بعد عدنان خیر اللہ ہیلی کاپٹر حادثے میں مارے گئے، مگر عراق کے اندر عام خیال یہی تھا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ صدام کا حکم تھا۔ سالوں بعد ایک محافظ نے انکشاف کیا کہ اس ہیلی کاپٹر میں صدام کے حکم پر بم نصب کیا گیا تھا۔
1991 کی خلیجی جنگ کے دوران صدام کے خاندان پر خوف و ہراس طاری تھا۔ ساجدہ اور ان کے بچے محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے، تاہم 2003 میں امریکی حملے کے بعد صدام کا اقتدار ختم ہوا تو ساجدہ کو اپنی شاہانہ زندگی چھوڑنی پڑی۔ انہوں نے مبینہ طور پر اپنی بیٹیوں رغد اور رنا کے ساتھ برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دی، مگر برطانوی حکومت نے دو ٹوک جواب دیا: ہم ان افراد کو پناہ دینے کے پابند نہیں جنہوں نے انسانی حقوق کی پامالی میں حصہ لیا ہے۔ 2003 کے بعد ساجدہ الفاح کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ملی۔ کچھ ذرائع کے مطابق وہ قطر یا شام میں زیر زمین زندگی گزار رہی ہیں، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ وہ 2007 کے قریب انتقال کر گئیں۔ عراق کی عدالت نے ان کے خلاف 2006 میں انٹرپول وارنٹ بھی جاری کیا تھا، کیونکہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مالی بدعنوانی کے مقدمات میں نامزد تھیں، مگر وہ آج تک انصاف سے دور اور دنیا کی نظروں سے غائب ہیں۔ ساجدہ الفاح کی کہانی صرف ایک خاتون کی داستان نہیں بلکہ طاقت، خوف، خاموشی اور دولت کی غلامی کی عکاسی ہے۔ انہوں نے شوہر کی آمریت سے فائدہ اٹھایا، مگر خود بھی ظلم کے نظام کا حصہ بن گئیں۔ ان کا خاموش کردار اس بات کی علامت ہے کہ طاقت کے قریب رہنے والے اکثر ظالموں کے شریک جرم ہوتے ہیں، چاہے وہ خود کچھ نہ بھی کہیں۔ ساجدہ الفاح کی زندگی عراق کے سیاسی زوال کی ایک علامت ہے، ایک ایسی عورت جو تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ظلم کے محل میں قید رہی، جس نے اقتدار کے عیش کا مزہ تو چکھا مگر آخر میں خوف اور گمنامی میں فنا ہو گئی۔ ان کے زیورات، ان کے محلات اور ان کی خاموشی سب آج صرف تاریخ کے سائے میں باقی ہیں۔